آج بڑی خوشی سی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ جس منزل کی طرف یا جس ٹاپک کی طرف آج ہم جا رہے ہیں اس پہ بہت کم بات ہوئی ہے۔ جی ہاں، باطنی حج۔ حج کا تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج کچھ اور ہی میں بتانے لگا ہوں۔ یہ میں صرف اپنے دل کی بات نہیں، بلکہ جو بھی بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں ان کے جو تعلیمات ہیں ان میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ باطنی حج کیا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے۔ مجھ سے سوال پوچھا گیا کل، اور ریکویسٹ کافی وقت سے کی گئی ہے کہ باطنی حج کے حوالے سے بات کریں، تو آج اس ویڈیو میں آپ آ گئے ہیں۔ اس ویڈیو کو پورا، اس راز کو سمجھنے کے لیے پورا ویڈیو غور سے دیکھیں، اس کو اسکپ ہرگز نہ کریں۔ اگر ٹائم ہے تو دیکھیں، ٹائم نہیں ہے تو پھر یہیں سے چلے جائیں، اور اگر ٹائم ہے تو اس کو غور سے دیکھیے گا تو انشاءاللہ یہ باطنی حج کیا ہے یہ پتہ چل جائے گا۔ باطنی حج جو ہے یہ ایک روحانی سفر ہے۔ ایک تو ہم سفر کرتے ہیں، اسلام میں یہ حکم ہے کہ آپ کو، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ مکہ جا کے، مدینہ جا کے حج کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ظاہری حج ہے۔ دوسرا ایک ایسا حج جسے صوفیاء اکرام نے روحانی سفر کہا ہے، اور جو ارکان حج کے ہوتے ہیں جن میں احرام، طواف، صفا مروہ، سعی، عرفات کے میدان میں جانا، کنکریاں مارنا شیطان کو، یہ سارے جو ارکان ہیں ظاہری، ان کے ساتھ روحانی وہ ارکان بتاتے ہیں۔ وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ایک مولانا رومی کا بڑا زبردست شعر ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ دل بدست آور کہ حج اکبر است، دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ دل بہتر است۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر دل پہ کنٹرول ہے تو دل پہ اگر آپ کے کنٹرول ہے یا دل پہ آپ کی حکمرانی ہے تو اکبر حج سے بھی یہ بہتر ہے، اور ہزار کعبہ ایک بہتر، ہزار کعبہ بہتر ہے ایک دل سے، اس دل سے جس کو آپ کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی کیا بات میں آپ کو بتاؤں۔ ایک اور دماغ میں ابھی ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں حج کروں، تو وہ افغانستان کے جو آج کل کے علاقے ہیں وہیں پہ کہیں رہتے تھے، تو وہاں سے جب مکہ کی طرف انہوں نے سفر شروع کیا تو ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ کہتے ہیں کہ کچھ قدم اٹھا کے وہ نماز پڑھتے تھے، پھر کچھ قدم اٹھا کے وہ نماز پڑھتے تھے شکرانہ نفل، کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سارے کتاب لکھتے ہیں، تقریباً ان کو وہاں سے لے کے مکہ تک پہنچنے میں 12 سال لگے، اور جب وہ کتاب لکھتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچے مکہ میں، جب پہلی نظر کعبے پہ پڑی تو پھر انہوں نے آنکھیں نیچے کر دی، پھر انہوں نے دیکھا کعبے کو، پھر آنکھیں نیچے کر دی۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اتنے دور سے آیا، پیدل 12 سال مجھے لگیں، اتنی محبت اور شدت کے ساتھ میں یہاں پہ آیا، اتنا سفر کر کے آیا، کیا اس کے لیے کہ میں ایک پتھر کی عمارت بنی ہوئی دیکھوں؟ اس نے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کرا،
2 مرتبہ جب اس نے دیکھا تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آیا، صرف کعبہ نظر آیا، لیکن بعد میں اس کو یہ مقام ملا کہ وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ کتاب لکھتے ہیں، ایک اور روایت ہے کہ وہ بزرگ، وہ فقیر بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ جا رہا تھا، بڑا خوش ہو کے، تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، اتنے خوش ہو؟ تو اس بندے نے جواب دیا کہ فقیر، میں اللہ کے گھر بیت اللہ جا رہا ہوں حج کے لیے، اس لیے بڑا خوش ہوں کہ مجھے وہاں پہ زیارت نصیب ہوگی۔ تو اس فقیر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتنے پیسے لگیں گے؟ تو انہوں نے کہا اتنے درہم لگیں گے۔ تو کہا مجھے یہ درہم دے دو اور میرے جو میں بیچ میں کھڑا ہوتا ہوں اور مجھے طواف کرو، 7 چکر میرے لگاؤ، خدا مل جائے گا تمہیں۔ تو اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، کہاں کعبہ اور کہاں تم؟ تو دیکھیں فقیر کی باتیں کیا فرماتے ہیں۔ فقیر کہتے ہیں کہ دیکھیے وہاں پہ تو اللہ کا گھر ملے گا نا تمہیں، اللہ تو نہیں ملے گا، اللہ تو میرے دل میں ہے، اگر اللہ چاہیے تو اس گھر جو دل میں بیٹھا ہوا ہے اس کا طواف کر۔ سبحان اللہ، کیا کہا جائے ان صوفیاء کرام کی باتوں پہ، قصے تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ چلیں آگے بڑھاتے ہیں بات کو، حج کی بات کرتے ہیں۔ تو حج میں جو احکام ہیں، فار ایگزامپل اب میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح انہوں نے، صوفیاء اکرام نے اس حج کو، جو ظاہری حج ہے ان کے ارکان اور باطنی حج کے ارکان کو آپس میں انہوں نے ملا کے بتایا کہ کس طرح۔ جیسے ہم حج پہ جاتے ہیں تو پہلا کام کرتے ہیں کہ اپنے کپڑے اتار کر ہم احرام باندھتے ہیں، دنیا کے کپڑے اتار کے ایک کفن نما کپڑا ہوتا ہے وائٹ کلر کا جس کو احرام کہا جاتا ہے۔ تو صوفیاء کرام کہتے ہیں یہ تو ظاہری ہے، لیکن باطنی سفر میں اس چیز جو احرام ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دنیا چھوڑنی ہے، دنیا کی یہ جو آپ کو پھنسے ہوئے ہیں دنیا داری میں۔ دنیا کہتے ہیں نا کہ دنیا میں، یہ دنیا ایک ایسی کشتی ہے جس میں آپ کو سوار ہونا ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ ایک پانی کی طرح یا سمندر کی طرح ہے، اس میں کشتی میں جانا تو ہے، لیکن وہ پانی اس کشتی میں آ گیا تو ہم ڈوب جائیں گے۔ تو دنیا ہمارے اندر اگر آ گئی، ہمیں تو دنیا میں رہنا ہے، ہم دنیا میں ہیں، لیکن دنیا کو اگر اپنے اوپر سوار کر دیا تو ہم ڈوب جائیں گے۔ تو یہ روحانی سفر کا پہلا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سے، اور دنیا میں ہمیں اپنے آپ کو غرق نہیں کرنا۔ اس کے بعد پھر طواف، جیسے میں نے پہلے آپ کو مولانا رومی کا ایک مشہور شعر بتایا کہ دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ میں نے یہ بتایا کہ وہ 1000 کعبوں سے بہتر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دلوں پہ راج کریں، پہلے تو اپنے کعبہ کے 7 چکر لگاتے ہو، یہاں پہ اپنے دل کو ایسا بناؤ کہ اللہ وہاں پہ، اس دل کو خالی کرو، اس دل کو قلب منیر کرو، قلب منیب کرو، قلب سلیم کرو، سلامت کرو گندگی سے، ہر چیزوں سے، تو پھر اللہ کا گھر یہ بنے گا۔ اور دوسرے کے دل کو جیتو، تو اس کو طواف کہتے ہیں۔ صفا مروہ میں جو صحیح ہوتی ہے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں بھاگا جاتا ہے۔ اس میں آپ یہ کہیں کہ یہ مشغلہ آپ اللہ کے ذکر میں لگائیں، وہاں پہ پہاڑوں پہ بھاگ رہے ہیں، یہاں پہ اللہ کے ذکر کے ساتھ بھاگتے رہیں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد جب شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں تو اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے اندر کے شیطان کو کنکریاں ماریں، اپنی نفس کے ساتھ جنگ کریں، اس کو کنکریاں ماریں، 24 گھنٹے اپنی نفس کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ یہ جو آپ دوسروں پہ یہ چیزیں نکالتے ہیں، اس سے بہتر ہے اپنے اندر یہ جو غصہ ہے، غیبت ہے، غرور ہے، جلن ہے،
یہ جو گندگی آپ کے اندر ہے اس کو مارنے کی کوشش کریں، اس کو کنکریاں ماریں. اور اس کے بعد عرفات میں جو خطبہ ہوتا ہے وہاں پہ جا کے انسان بیٹھتا ہے، تو یہ روحانی وہ مقام ہے جہاں پہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھنا ہے، وہ یہ سمجھے کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے. ہمارے یہاں نماز پڑھتے ہیں لوگ تو ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے، ریاکاری بھی ہوتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی نماز پڑھتے ہیں، اور دماغ میں دکان شاپ میں کیا چل رہا ہے، بزنس میں کیا چل رہا ہے، گھر پہ کیا چل رہا ہے، آفس میں کیا چل رہا ہے، وہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس طرح نہیں. جیسے عرفات میں میدان میں بیٹھتے ہو خطبے کے لیے، روحانی منزل میں آخری فنا اور بقا کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ ایسے حضوری کرو کہ وہ تم اس کے سامنے بیٹھے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ حضوری ہونی چاہیے. تو اولیاء کرام کے حوالے سے یہ ہے اصل حج اکبر، جسے روحانی حج یا باطنی حج کہا گیا ہے. تو یہاں تک اگر جو بھی مجھے سن رہا ہے یہاں تک آ گیا ہے، میں یہ امید کرتا ہوں کہ میں نے کوشش کی کہ اس ٹاپک کو کور کروں، اور الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ کور بھی ہو گیا کافی حد تک. مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، آپ کو کیا سمجھ میں آیا. اگر سمجھ میں آیا تو یہ جو شعر میں نے پڑھا مولانا رومی کا، وہ ضرور آپ لکھیے گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کتنا اس کو غور سے سنا، کیونکہ یہ شعر بڑا زبردست شعر ہے، مثنوی میں موجود ہے. یہ ضرور لکھیے گا. دل بدست آور کہ حج اکبر است، دل بدست آور حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. اس کو لکھیں اور اس کی ٹرانسلیشن بھی ضرور لکھیں. امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی. سوال جو بھی ہو وہ بھی ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو میں جتنا آپ اس کو شیئر کریں گے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے گی، اس امید کے ساتھ کہ آپ نے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور اس ویڈیو کو شیئر، لائک کریں گے اور کمنٹ کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.